میاں صاحب وہ بات کہ ٹھیک ہے قوم کو متحد کرنا ہے، لیکن سنا ہے آپ کی اپنی پارٹی جو ہے وہ متحد نہیں ہے، دو گروپ ہیں، ایک مزاحمتی گروپ ہے، ایک مفاہمتی گروپ ہے، مشورے دیے جا رہے ہیں کہ واپسی کو مؤخر کر دیں۔ رحمان، یہ باتیں یار میں پچھلے 35 40 سال سے سن رہا ہوں۔ اب تو میں اچھا۔ اس کو نہ سوال سمجھتا ہوں نہ اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یقیناً جماعت کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں ایک کام کو کرنے کا۔ اب جب کوئی ہر جماعت کے اندر بندہ اپنی رائے دے لیتا ہے تو ایک لیڈر قیادت جو ہے جس کا نام نواز شریف ہے وہ حتمی فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد تو کسی کی رائے آج تک میں نے سنی نہیں ہے۔ اور جہاں اچھا۔ تک آپ مزاحمتی اور مفاہمتی بیانیاں رکھنے کی بات کرنے والے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو بھائی بات سیدھی سی ہے کہ اگر اداروں کے اندر یہ آواز آنا شروع ہو جائے کہ ہم خود احتسابی بھی کر رہے ہیں، اداروں کے اندر سے یہ اے پولیٹیکل ہونے کی آواز بھی آ جائے اور عمل بھی ہوتا نظر آنا شروع ہو جائے تو دیگر اداروں میں بھی خود احتسابی کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ یقیناً ہم خواہش رکھیں گے بھی، اور اقتدار اگر عوام کے تعاون سے اللہ کی رحمت سے ملا تو ہم یہ انشور کرنے کی خواہش ضرور رکھتے ہیں کہ اداروں کے اندر جو خود احتسابی کا طریقہ کار ہے وہ ہونا چاہیے، اس پر عمل۔ بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جن کا احتساب اداروں کے اندر ہونا چاہیے وہ لوگ اتنے بااثر ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ احتسابی طریقہ کار پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا نہیں ہے، اور پھر اداروں پر انگلیاں اٹھتی ہیں، لوگ اٹھاتے ہیں، دنیا اٹھاتی ہے، جو کہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ اس دفعہ ایسا نہ ہو۔ اور یقیناً اداروں میں بھی بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا اطمینان ان کو ہے اور یقین کر چکے ہیں کہ نواز شریف ہی ایک واحد پاکستان کے اندر لیڈر ہے جو پاکستانی قوم کو بھی یونائٹ کر سکتا ہے، پاکستان کی معیشت کو بھی سنبھالا دے سکتا ہے۔ اور پولیٹیشین کا کام بھی یہی ہے کہ وہ معیشت کو سنبھالا دے، عدل دینے والا ادارہ جو ہے وہ انصاف فراہم کرے، طاقتور جو ادارہ جو ہے پاکستان کے داخلی خارجی محاذوں پہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اگر سب لوگ اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں تو کوئی ایشو پیدا ہی نہ ہو۔ نہیں، وہ سب بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے اب احتساب خود ہی کرنا ہے، تو کیا جو اب ادارے ہیں ان کے اندر اب یہ احساس ہے اور وہ ایسا کر رہے ہیں کہ خود احتساب جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں، میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں اور جو دیکھ رہا ہوں، اداروں کے ڈپینڈ کرتا ہے جو ہیڈ ہوں۔ جو آج اچھا۔ اتفاق ہے کہ مین 3 اداروں کے 2 کے ہیڈ بن چکے ہیں اور تیسرے کا متوقع ہیں انشاءاللہ جنوری میں، تو یہ آئین قانون کی پاسداری پہ ان کا ماضی گواہ ہے کہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اگر خود احتسابی اداروں کے اندر شروع ہو جائے تو پھر کئی نہیں بلکہ 100% مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ جب مختلف آوازیں اٹھتی ہیں ایک منصوبہ سازی سے کہ جناب فیض آباد دھرنے کی جو ججمنٹ ہے اس پر عمل اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ ججمنٹ دینے والے پہ ریفرنس کن لوگوں نے فائل کیا، وہ فائل کرنے والے، دباؤ میں لانے والے، داخل کرنے والے وہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے 5 کردار 2017 کے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو 9-10 مئی کے سہولت کار ہیں۔ تو اس لیے کوئی بندہ خود کو پیچھے کر لے گا کہ یہ الزام یا یہ میرے پہ نہ آئے کہ میں کسی دوسرے کے ملزموں کو سزا دے رہا ہوں یا میں یہ باتیں ختم ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک ادارہ بھلے اس کا فائدہ یا اس کا نقصان کسی دوسرے تیسرے کو ہو، اس نے تو انصاف کرنا ہے، اور انصاف جو اس نے دیا ہے، جو ججمنٹ اس نے دی ہے، اس پر عمل درآمد کروانا بھی اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی آوازیں اٹھائی جائیں تو ایک کنفیوژن جو پیدا کی جاتی ہے یہ مناسب نہیں ہوتی، جو کہ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، مگر میاں صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا یہ مسلم لیگ نون کا اب بیانیہ ہے کہ احتساب جو ہے وہ اداروں نے ہی کرنا ہے؟
ایک تو رحمان صاحب، مجھے یار آپ جیسے جو دانشور پڑھے لکھے سیزن لوگ ہیں، بیانیہ ہوتا کیا ہے؟ بیانیہ یہی ہے نا، ترجیحات. بیانیہ یہی ہے نا کہ یہ بیانیہ تو ہر ایک کا ہے، ہر ایک کا منشور کا حصہ ہوتا ہے جماعت کا، کہ آئین قانون کی پاسداری، پارلیمنٹ کی سپرمیسی، یہ بلیو کرتے ہیں، جمہوریت کو، اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. کون ہے جو جماعت جو یہ بات نہیں کرتی؟ ہاں الگ بات ہے کہ جو جماعت اقتدار میں آتی ہے پھر اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں، یہ ہے بیانیہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس بھنور میں آج پھنس چکا ہے اور پھنسا دیا گیا ہے، اب گنجائش غلطی کی رہ نہیں گئی. تو اس لیے اگر ادارے خود سے احتسابی عمل شروع کر لیں، جو کہ ایک ادارے نے 9-10 مئی کے سہولت کاروں کے حوالے سے کیا، اگر وہ ریٹائر ہونے والے لوگ جو سہولت کار ہیں ان پر بھی ہاتھ ڈال لیا جائے تو انصاف فراہم کرنے والے لوگوں کے بھی ملزم وہی ہیں، طاقتور ادارے کے بھی ملزم وہی ہیں، اور 2017 کے ملزم بھی اتفاق ہے کہ وہی ہیں. اگر آپ فیوچر کو سیف کرنا چاہتے ہیں، روشن کرنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اس قوم کو، تو پھر یار بسم اللہ کریں. میاں صاحب وہ باقی ٹھیک ہے، لیکن ایسا لگتا ہے، یہ تاثر جاتا ہے جیسے نون لیگ اپنے جو احتساب کی باتیں اور حساب کتاب کی باتیں اب سے پہلے کی جاتی تھی ان کرداروں کے حوالے سے، اب ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ اس کی وضاحتیں دے رہی ہے. شہباز شریف نے بھی بات کی، انہوں نے کہا انتقام لینے نہیں آ رہے. تو یہ وضاحتیں مسلم لیگ نون اپنے بیانیے کے حوالے سے، جن کو آپ ترجیحات کہتے ہیں، یہ کیوں دے رہی ہے؟ رحمان، بات یہ ہے کہ بدقسمتی کہ 75 سال بعد ہم وہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں انتقام کی بات نہیں، جہاں فیوچر کی بات کرنا لازم ہے. پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے. ہاں جو ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ احتساب کا طریقہ کار اداروں کے اندر موجود ہے، کیا ہم یہ بات غلط کر رہے ہیں؟ کیا دنیا میں اداروں کا احتساب کا طریقہ کار موجود نہیں ہوتا؟ کیا ادارے دنیا کے جو ہیں، آپ انڈیا کی مثال دیتے ہیں، انڈیا میں کیا جو ادارے ہیں ان کے اندر احتساب کا طریقہ کار موجود نہیں ہے؟ اور کیا پاکستان کے اندر اداروں کے اندر احتساب کا طریقہ کار موجود نہیں ہے؟ بدقسمتی سے اس پہ عمل نہیں ہوا. کوئی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، نئے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو قانون بنا ہوا ہے صرف عمل درآمد کی اس پہ ضرورت ہے. تو اگر اس پہ عمل درآمد کر لیا جائے تو 2017 کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں خواہش کروں کہ جس نے پاکستان کے